مسئلہ یہ ہے جی بھینس جو ہے بھینس کیا اس کی قربانی لگ جاتی ہے؟ کیا کٹے کی قربانی لگ جاتی ہے؟ میرے بھائیو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ثمانیت ازواج 8 جانوروں کا قربانی کے لیے ذکر کیا. نر مادہ اگر نکال دی جائے تو 4 جانور. ثمانیت ازواج کا مطلب 8 جوڑوں میں صرف 8 بکرا گائے اونٹ اور بھیڑ. بھیڑ کے اندر تشریح میں رسول اللہ نے دمبے کو بھیڑ میں شامل کیا. یہ وہ 8 جوڑے ہیں جن کو قربانی کے لیے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز ہے. نہیں میرے بھائیو, ان 8 کے علاوہ ہر حلال جانور کی قربانی جائز نہیں ہے. کیا رسول اللہ نے ہرن کو قربان کیا؟ ہرن حلال نہیں؟ حلال ہے. جب حلال ہے تو قربانی بھی ضروری ہے؟ نہیں ضروری, ہوگی ہی نہیں. ہرن کی قربانی نہیں ہو سکتی, 12 سنگے کی قربانی نہیں ہو سکتی, پاڑا کی قربانی نہیں ہو سکتی, اڑیال کی قربانی نہیں ہو سکتی. حلال جانور تو سینکڑوں ہیں, کیا سب کی قربانی ہوگی؟ نہیں, صرف ان 4 جوڑوں کی. اب اس مسئلے کے اندر اختلاف کیا پیدا ہو؟ اختلاف یہ ہے جی جو بھینس ہے اور کٹا ہے کیا یہ گائے کی قسم ہے یا نہیں. یہ اختلاف ہے معمولی سا, عام فہم سا. آیا جو بھینس ہے کیا وہ گائے کی قسم ہے بھی ہے کہ نہیں؟ جو کسی سپیشی کی قسم اور نسل ہوتی ہے بالعموم اس کا یہ کلیہ ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ جفتی یعنی انٹرکورس اور جمع ہو جاتا ہے. گائے کا بھینس کے ساتھ کبھی انٹرکورس نہیں ہو سکتا. اہل حدیثوں کے بیان سن کر ہمارے حنفی بھائی بھی پریشان ہو جاتے ہیں. کئی بندوں نے مجھ سے رابطہ کیا, مفتی صاحب ہم نے اہل حدیثوں کا بیان سنا, وہ کہہ رہے تھے کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے, بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. اب ہمیں پریشانی اور فکر یہ ہے ہم نے جو قربانی کا حصہ رکھ رکھا ہے وہ کٹے اور بھینس کے اندر رکھ رکھا ہے, لہذا ہماری پریشانی ختم کیجئے. اللہ اکبر کبیرہ. مجھے کئی ساتھیوں نے پھر اہل حدیث عالم کی ویڈیو بھیجی ہے. جب میں نے سنا عالم صاحب کہہ رہے تھے کہ جناب حنفی لوگ بھینس کو گائے کی قسم مانتے ہیں, کہتے ہیں یہ بھی گائے میں داخل ہے, اور پھر انہوں نے عقلی دلائل سے ثابت کیا کہ یہ بھینس گائے میں داخل نہیں ہے. میں ان مولانا کو کہنا چاہتا ہوں میاں عقلی دلائل اپنے پاس رکھ, دین عقل کے تابع نہیں ہے, دین نقل کو دیکھتا ہے, حدیث کی کتابوں کو دیکھتا ہے, پیغمبر کے صحابہ کو دیکھتا ہے, تابعین کو دیکھتا ہے. اگر ان سے ایک چیز ثابت ہے وہ دین میں ثابت ہو جاتی ہے, اور اگر ان سے کوئی چیز ثابت نہیں ہے پھر وہ دین میں شمار نہیں ہوتی. چاہے عقل اسے صحیح کہتا رہے, سائنس اسے صحیح کہتی رہے, ٹیکنالوجی اسے صحیح کہتی رہے, ہم اسے دین ماننے کو تیار نہیں ہے. ہاں اگر کتابوں میں لکھا ہوا ہے, تابعین سے ثابت ہے, صحابہ سے ثابت ہے, پھر چاہے سائنس اس کو غلط کہتی رہے, عقل اس کو غلط کہتی رہے, ہم عقل اور سائنس کو ماننے کو تیار نہیں ہیں. میں نے کہا دیکھ لیتے ہیں یہ جو بھینس ہے صحابہ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, تابعین اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, پیغمبر کے ساتھی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ مشکات المصابیح کی شرح مرآت المفاتیح اٹھائیے, جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 81 پہ کنوز الحقائق علامہ مناوی کی جو کتاب ہے اس کے حوالے سے, اور مسند الفردوس للدیلمی کے حوالے سے ایک روایت لکھی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. حضرت علی فرماتے ہیں الجاموس فی الاضحیۃ عن سبعۃ, اور میاں بھینس کے اندر بھی 7 بندے حصہ رکھ سکتے ہیں قربانی کے اندر. اللہ اکبر کبیرہ. میں نے کہا حضرت علی کا یہ فرمان سن لیجئے, اب میں حضرت علی کی مانوں یا تیری مانوں. میں نے کہا آگے بڑھیے, مصنف ابن ابی شیبہ کو اٹھا لیجئے, حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ سے روایت منقول ہے, حدیث نمبر 10847 ہے. حضرت فرماتے ہیں الجوامیس بمنزلۃ البقر, اور میاں جو بھینس ہے وہ گائے کی طرح ہے, گائے کی قسم ہے. میں نے کہا اگر اس سے بھی تیری تشفی نہیں ہوتی, اس سے بھی دل ٹھنڈا نہیں ہوتا, پھر مزید آگے بڑھ. تو موطا امام مالک اٹھا, امام مالک رحمہ اللہ صحابہ کے شاگرد ہیں, تابعین ہیں, مدینہ کے سب سے بڑے فقیہ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. انہوں نے کتاب لکھی ہے موطا امام مالک, اس کو اٹھائیے. حضرت گائے کا اور بھینس کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں, فرمایا وَكَذَلِكَ الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ يَجِبُ أَن تُجْمَعَ, میاں گائے کو اور بھینس کو ایک جگہ اکٹھے جمع کیا جائے گا. کیوں؟ فرمایا انما ہی بقر کلھا, میاں ساری کی ساری گائے ہے, بھینس بھی کوئی علیحدہ قسم نہیں ہے, وہ گائے کی قسم ہے.
और मियाँ तेरा जहन हजरत अली की रिवाज पढ़ने के बाद भी भैंस की कुर्बानी को नहीं मानता, तेरा इल्म हजरत ख्वाजा हसन बसरी की रिवाज पढ़ने के बाद भी भैंस की कुर्बानी को जायज करार नहीं देता। मियाँ तेरे दिल के अंदर मुअत्ता इमाम मालिक को पढ़ने के बाद भी तशफ़ी नहीं होती, तो फिर मेरी बात से क्या तशफ़ी होगी। और मियाँ मैं आखिरी बात करना चाहता हूँ, दूध पीने की बारी आती है, गाय की किस्म बनाकर भैंस को दूध पी लेते हो, मक्खन खाने की बारी आती है, मक्खन खा लेते हो, गोश्त खाने की बारी आती है, वो खा लेते हो, लेकिन जब कुर्बानी करने की बारी आती है फिर मुंह इधर कर लेते हो, क्यों?